السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، شیطان اللہ تعالیٰ کے بندوں کو بہکانے کے کئی راستے اپناتا ہے۔ اول تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے نیکی کے راستے پر جائیں ہی نہ، ان سے وہ شرک کرواتا ہے، ان سے وہ کفر کرواتا ہے، ان سے وہ گناہ کے کام کرواتا ہے۔ لیکن اگر اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہیں جو شیطان کے ان جھانسوں میں نہ آئیں اور وہ ایمان کے راستے پر آ جائیں، نیکی کے راستے پر آ جائیں، تو پھر شیطان دوسرا حملہ کرتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ شیطان نیکی کے جو جذبات ہوتے ہیں، نیکی کے جو ارادے ہوتے ہیں، ان میں کھوٹ ڈال دیتا ہے۔ انسان نیکی تو کرتا ہے مگر مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہوتا، مقصد ہوتا ہے لوگوں کو راضی کرنا، مقصد ہوتا ہے لوگوں کو دکھانا۔ اسی کو شریعت میں ریا کہا گیا ہے، اسی کو شریعت میں ریاکاری کہا گیا ہے، اور یہ ہماری نیکیوں کو برباد کر دینے والی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہر قسم کی ریاکاری سے اور ہر قسم کے شرک سے بے نیاز ہوں۔ انا اغنى الشرکاء من الشرک، میں تمام شرکاء کے شرک سے بے نیاز ہوں، اور میں ریاکار کو اس کی کسی نیکی کا کوئی بدلہ نہیں دوں گا۔ من سمع سمع اللہ بہ ومن راء راء اللہ بہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے ریاکاری والا کام کیا، اللہ اس کی نیکی کو لوگوں کو دکھا دے گا۔ جس نے لوگوں کو سنانے کے لیے کوئی کام کیا، اللہ لوگوں کو سنا دے گا، لیکن اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں دے گا۔ تو ناظرین، نیکی کے پہلے ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے کہ ہم نیکی کس کے لیے کر رہے ہیں، ہماری نیت کیا ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث کو یاد کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما الاعمال بالنیات، ہر قسم کے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر آپ کی نیت ہی گڑبڑ ہے، آپ کا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں باطل اور بیکار ہو جائے گا۔ تو نیکی کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ نیکی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہونا چاہیے۔ زندگی میں کچھ نیکیاں ایسی ضرور ہونی چاہیے جو ہمارے اور اللہ کے بیچ میں ہوں، جو ہم کسی کو نہ بتائیں، جس کو ہم لوگوں سے چھپا کر کے رکھیں۔ جیسا کہ ایک کہاوت ہے، نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی نیکی کر کے اس کی پبلسٹی مت کرو، نیکی کر کے اس کا بدلہ مت طلب کرو، نیکی کر کے اس پر کسی قسم کے شکریہ کی امید مت رکھو، بلکہ نیکی کر کے بھول جاؤ کہ میں نے کوئی نیکی کی ہے۔ نیکی کر دریا میں ڈال، اور یہ وہ نیکیاں ہوتی ہیں جو ہمیں مصیبتوں میں بچاتی ہیں۔ یاد کیجئے وہ مشہور واقعہ، بنی اسرائیل کے 3 لوگ ایک مرتبہ ایک غار میں پھنس گئے، اور تینوں کو جب یہ لگا کہ اب اس غار کے دہانے پر اتنا بڑا پتھر آ گیا ہے کہ اب ہم اپنی طاقت سے اس کو نہیں ہٹا سکتے، اللہ ہی اس کو دور کر سکتا ہے، تو تینوں نے الگ الگ دعا کی، اور تینوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایسے کسی عمل کا وسیلہ لگا کے دعا کریں جو عمل ہم نے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے۔ لمبا واقعہ ہے، لمبی حدیث سے آپ نے کئی بار سنا ہوگا۔ ان تینوں نے جو دعا کی، اس دعا میں اپنی ان نیکیوں کا حوالہ دیا جو نیکی انہوں نے صرف اللہ کے لیے کی تھی۔ ایک اس میں سے جس نے اپنے آپ کو زناکاری سے، بدکاری سے بچایا تھا اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک نے اپنے مزدور کی مزدوری نہیں دی تھی، اور بعد میں جب وہ مزدور مزدوری لینے آیا تو اپنی ساری کمائی اٹھا کے دے دی کہ یہ تمہاری مزدوری کی وجہ سے ملی تھی۔ اس نے بھی اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیا تھا۔ اور ایک نے اپنے ماں باپ کو دودھ کا پیالہ، چونکہ وہ سو گئے تھے اور ان کو نہیں پلا پایا تھا، تو اپنے والدین کے پہلے اپنے بچوں کو نہیں پلایا۔ بچے رات بھر بلکتے رہے، لیکن اس نے بچوں کو نہیں پلایا، کیونکہ اس کا معمول تھا وہ پہلے اپنے والدین کو پلاتا تھا۔ تو یہ جو تینوں نیکیاں تھیں، یہ ایسی نیکیاں تھیں جو سیکرٹ تھیں، جو ان تینوں کو معلوم تھی، اللہ کو معلوم تھی اور کسی کو نہیں معلوم تھی۔ تو زندگی میں کچھ ایسی نیکیاں بھی ہونی چاہیے جو صرف ہمیں معلوم ہوں اور اللہ کو معلوم ہوں، اور ایسی نیکی کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 29ویں پارے میں ذکر کیا کہ اللہ کے جو جنتی بندے ہوتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو اور قیدیوں کو۔ اور جب یتیموں، غریبوں، مسکینوں کو کھانا وہ کھلاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، کہ ہم تو تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں، ہمیں تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے۔ ناظرین، قیامت کا دن ہوگا، لوگ گرمی سے بے حال ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان خوش نصیب بندوں میں ایک بندہ وہ بھی ہوگا، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہ اس نے ایسے خفیہ طریقے سے صدقہ کیا کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں ہے کہ داہنے ہاتھ نے کیا صدقہ کیا ہے۔ تو ایسی کچھ نیکیاں ہماری زندگی میں ہوں جو سیکرٹ ہوں،
آج کا ماحول بڑا عجیب ہے، آج نیکیوں کی پبلسٹی کا دور ہے۔ آج انسان چھوٹی موٹی بھی کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کو فکر ہوتی ہے کہ میں اس کو کیسے دنیا تک پہنچاؤں، میں اس کی پبلسٹی کیسے کروں، اور یہ وہ جذبہ ہے جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اول تو ہمیں اپنی نیکیوں میں نیت کو صحیح کرنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے، اور پھر نیکی کرنے کے بعد بھی ہمیں اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ ہماری اس نیکی کو تو قبول کر لے۔ یاد کیجیے حضرت ابراہیم کو اور حضرت اسماعیل کو، یہ دونوں پیغمبر اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، اور اتنا بڑا کام کرنے کے بعد بھی ان کے دل میں کوئی فخر نہیں ہے، کوئی ناز نہیں ہے اپنے اوپر کہ ہم اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں دونوں کیا دعا کرتے ہیں اس موقع پر؟ قرآن میں اللہ نے بیان کیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل دونوں خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے تو دونوں یہ دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب تو ہماری اس نیکی کو قبول فرما لے، بے شک تو ہر چیز کو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یاد رکھیں، نیکی کر کے اس کو فیس بک پہ نہ ڈالیں، اس کو سوشل میڈیا پہ نہ ڈالیں، بلکہ نیکی کر کے اللہ کے حوالے کر دیں، جس کو کہاوت میں کہا گیا نیکی کر دریا میں ڈال۔ ایسی نیکیاں انشاءاللہ ہمیں آخرت میں نجات دیں گی اور ہمارے لیے ذخیرہ بنیں گی، اور دنیا کے اندر بھی ہماری مصیبتوں کو ٹلنے کا سبب بنیں گی۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ایسی نیکیوں کی ہم سب کو توفیق دے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے اور ریاکاری سے ہم سب کی حفاظت کرے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔